السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے تعلیم کے شعبے میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے فعال اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ توانائی کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی نے خصوصی اقتصادی زونز اور صنعتی اسٹیٹس کے لیے بجلی کے یکساں نرخ کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے سرمایہ کی منڈیوں کو چین سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون میں یوان ڈی نومینیٹڈ پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنے پر زور دیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان میں چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری آئی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت برطانیہ کے لیے PIA کی پروازیں بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ پنجاب کابینہ نے آج اپنی نوعیت کی پہلی پنجاب آسان کاروباری فائنانس اسکیم کی منظوری دی۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے جنگ بندی مذاکرات آج دوحہ میں پھر شروع ہوئے۔ معروف کلاسیکی گلوکار استاد امید علی خان کی 46ویں برسی آج منائی گئی۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کا پرومو جاری کر دیا ہے، جس میں پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر وسیم اکرم کو دکھایا گیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تعلیم کے شعبے میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے فعال اقدامات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم سے کہا کہ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے صوبوں سے قریبی رابطہ رکھیں۔ انہوں نے اسے بڑی قومی خدمت قرار دیا۔ چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں بہت پرویکٹیولی کام کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ ماہ پہلے تعلیم کے میدان میں ایمرجنسی ہم نے ڈکلیئر کی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 2.28 کروڑ ہے، جن میں اکثریت لڑکیوں کی ہے۔ وزیر اعظم نے لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں اسلام آباد میں حال ہی میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے مفید بات چیت ہوئی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان نے بھی چند ماہ قبل تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ وزیر اعظم نے یورپ کے لیے PIA کی پروازوں کی بحالی کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ برطانیہ کے لیے پروازیں بھی بحال ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پاکستانی مسافروں کو سہولت میسر آئے گی۔ PIA کی الحمدللہ پروازیں یورپ کی شروع ہو چکی ہیں۔ پیرس پہلا جہاز چند دن پہلے گیا تھا، تو ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ ایک بہت بڑے سیٹ بیک کے بعد انگلستان بھی ہماری فلائٹ جائیں گی، تو میں اس کے لیے میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے سیکرٹری کو، DPM کو اور پوری کابینہ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پنجگور میں پاک ایران سرحد پر ایک نیا راہداری پوائنٹ کھول دیا گیا ہے جو قانونی تجارت کے فروغ اور سمگلنگ کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے نیا کراسنگ پوائنٹ کھولنے میں تعاون کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کرم میں صورتحال معمول پر آنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کو اشیاء خوردنوش اور ادویات کی ترسیل جاری ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ امن برقرار رکھنے کے لیے تمام شراکت دار مشترکہ کوششیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیکورٹی فورسز فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی جانے والی ایک کارروائی میں 27 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ انہوں نے سیکورٹی اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ قربانیاں یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے ملک سے فتنہ خوارج کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس طرح کا امن بحال کیا جائے گا جیسا 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نجی شعبے کو ترقی دینے کی غرض سے ایک پالیسی پر سرگرمی سے عمل پیرا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام سے ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ نیفٹیک اور وزیر اعظم کے نوجوانوں کے ہنرمندی کے پروگرام کو تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے فروغ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ 5 برسوں کے دوران آئی ٹی برآمدات کو $25 ارب تک بڑھانے سے متعلق اقدامات پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آئی ٹی کے شعبے سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک میں فائبر آپٹکس کے ذریعے براڈ بینڈ سروسز کو فروغ دینے کے لیے موجودہ رائٹ آف وے قواعد و ضوابط کو آسان بنانے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے نوجوانوں کو عالمی منڈی کی طلب کے مطابق آئی ٹی کی تربیت فراہم کرنے کی ہدایت کی تاکہ بیرون ملک روزگار کے مواقع بڑھائے جا سکیں۔ انہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان آنے کے خواہش مند تاجروں کو ویزے کے حصول میں سہولت دینے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے کی تشہیر کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی برآمدات کو بڑھانے کے لیے آئی ٹی کا بنیادی ڈھانچہ مزید بہتر بنایا جائے۔ اجلاس کو آئی ٹی کی برآمدات $25 ارب تک بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ عوام کی اسمارٹ فون تک رسائی، براڈ بینڈ خدمات کو مزید علاقوں تک پھیلانے، انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے اور دیگر اہداف پورے کرنے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں آئندہ 2 سال میں فری لانسرز کی تعداد 14 لاکھ سے بڑھ کر 20 لاکھ ہو جائے گی۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے متعلق قومی پالیسی پر مشاورت جاری ہے اور اسے اگلے ماہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے خصوصی اقتصادی زونز اور انڈسٹریل اسٹیٹس کو بجلی کی فراہمی اور اس کے یکساں نرخ کے لیے نئے نظام کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد ملک میں صنعتی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے زیر صدارت توانائی کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے ایک اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں انڈسٹریل اسٹیٹس اور خصوصی صنعتی زونز کے لیے ایک ہی جگہ سے بجلی کی ترسیل اور اس کے انتظام کی اجازت دی گئی تاکہ وہیں سے کنیکشن فراہم کیے جا سکیں اور بلوں کی وصولی سمیت دوسرے امور نمٹائے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواب سلام کو لبنان کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان لبنان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پاک لبنان تعاون کو وسعت دینے کے لیے نواب سلام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 8 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران اہلکاروں نے خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کر کے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ کے ایک علاقے میں ایک اور مقابلے میں سیکیورٹی فورسز نے 2 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ پوری قوم خوارج کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے گھناؤنے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورس کے بہادر اہلکاروں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرمایہ کی منڈیوں کو چین کی منڈیوں سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون تک یوان ڈینومینیٹڈ پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ انہوں نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے 20 سے 25 کروڑ ڈالر اکٹھے کرنا چاہتا ہے اور یہ ملک کی فنڈنگ کی بنیاد کو متنوع بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ محمد اورنگزیب نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اگلے مرحلے میں چین کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ ترقی اور منصوبہ بندی کے وزیر حسن اقبال نے پیداوار کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر مسابقت برقرار رکھنے کے لیے تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مصنوعی ذہانت سے متعلق ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حال ہی میں شروع کیے گئے اڑان پاکستان پروگرام کا مقصد ملک کو تیز تر اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان کا بنیادی مقصد مستقبل میں ملکی ترقی کو برآمدات سے منسلک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اور IT کے شعبوں کو مضبوط بنا کر ملکی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے قائد حزب اختلاف سید شبلی فراز کے نقطۂ اعتراض کے جواب میں کہا کہ چین کی جانب سے $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایٹمی بجلی گھر کے سب سے بڑے منصوبے پر کام شروع ہو گیا ہے، جس سے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں پر عالمی برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ القادری ٹرسٹ کے معاملے پر وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ PTI کے دور حکومت میں 64 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے خاموشی سے کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بدعنوانی پر ان کا احتساب کیا جائے گا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر طارڑ نے ایک نقطۂ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے PTI سے کہا کہ وہ مختلف مقدمات میں زیر حراست اپنے رہنماؤں اور کارکنوں کے ریلیف کے لیے قانونی راستہ اختیار کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شہری رحمان کے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت برطانیہ کے لیے PIA کی پروازیں بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت PIA کے 22 طیارے استعمال میں ہیں اور قومی پرچم بردار کمپنی کی نجکاری کا عمل جلد ہی دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11:30 بجے پھر ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ ایوان میں آج 5 بل پیش کیے گئے۔ ایوان کا اجلاس کل دن 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کہا ہے کہ ان کے ادارے کی جانب سے گزشتہ سال کے دوران ریکارڈ تعداد میں عوامی شکایات کا اندراج اور ازالہ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال 2,26,371 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 2,23,171 کا ازالہ کیا گیا۔ وفاقی محتسب نے بتایا کہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور گلگت میں نئے ریجنل دفاتر کھولے گئے ہیں، جس سے وفاقی محتسب کے مجموعی دفاتر کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے زیر صدارت آج لاہور میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف اقدامات کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران پنجاب بھر میں تمام گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن مہم شروع کرنے اور موٹر سائیکلوں کے لیے حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں صوبے میں اپنی نوعیت کی پہلی پنجاب آسان کاروبار فائنانس اسکیم کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے اور الیکٹرک گاڑیوں کی جامع پالیسی مرتب کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں کسان کارڈز کے لیے رقم کی حد میں 30% اضافے کے ساتھ کسان کارڈز کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھا کر 7.5 لاکھ کرنے کی منظوری دی گئی۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ اور تجارتی تعلقات، ثقافتی وفود کے تبادلوں اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا اور ثقافتی اور تعلیمی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس موقع پر آذربائیجان کے سفیر کو پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کے بارے میں بتایا اور آذربائیجان کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے آج وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کوئٹہ میں کانوں اور معدنیات اور کانوں کے مالکان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے کوئلے کی کانوں میں افسوسناک حادثات پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے معدنیات کی معائنہ ٹیموں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سنجیدہ کوئلہ کان کے واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے۔ آزاد جموں و کشمیر میں محکموں کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ اجلاس آج مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر اعظم کو مواصلات، فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ، سیاحت، IT، مقامی حکومتوں اور دیہی ترقی سمیت تمام شعبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے تمام شعبوں کے حکام کو ہدایت کی کہ وہ فنڈز کے بروقت اور شفاف استعمال اور منصوبوں کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنائیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا ہے کہ مفاد عامہ کے منصوبوں میں
بے ضابطگیاں ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے گلگت میں وزیر اعلیٰ کے معائنہ کمیشن کی جانب سے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ مختلف منصوبوں میں بے ضابطگیوں سے متعلق چھان بین کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت میرٹ پر کام کر رہی ہے اور وہ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول، غربت کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ میں گروپ G77 اور چین کے لیے 3 ترجیحات کا تعین کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے گروپ G77 اور چین کی صدارت عراق کے حوالے کرنے کے بارے میں ایک تقریب کے دوران ان ترجیحات کا تعین کیا۔ منیر اکرم نے مزید کہا کہ ترقیاتی رقوم کی فراہمی، ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی اور بہتری کے لیے تجارت کی بحالی، پائیدار ترقیاتی اور ماحولیاتی اہداف ترقی پذیر ملکوں کے لیے اہم ترجیحات ہیں۔ منیر اکرم نے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے تجارت کو ترقی پذیر ملکوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے تجارتی تحفظ کے لیے تیاری کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ملکوں کی برآمد کے لیے رسائی کی غرض سے نئی راہیں کھولنے پر زور دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق رہنماؤں نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے کیا جانا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری بیان میں مقبوضہ علاقے کے دورے کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرنے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے عمر عبداللہ کے بیان کو ان کشمیریوں کی توہین قرار دیا جنہوں نے انہیں ووٹ دیا تھا اور جو ان سے توقع رکھتے تھے کہ وہ کشمیری عوام کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کریں گے۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ مسئلہ کشمیر ناقابل تردید تنازع ہے جسے بھارت سمیت کوئی طاقت مسترد نہیں کر سکتی۔ دیگر حریت رہنماؤں نے بھی عمر عبداللہ کے بیان کی مذمت کی۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ RSS جیسی ہندوتوا تنظیموں کے کشمیر مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش تھی۔ انہوں نے نریندر مودی کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کی علامت اور ان کے نام نہاد ترقی کے دعووں کو نہتے کشمیریوں پر جاری مظالم اور غیر قانونی قبضے کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش قرار دیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں آج غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات پھر شروع ہوئے جس کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے کے منصوبے کو حتمی شکل دینا ہے۔ مذاکرات کی میزبانی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کی جس میں امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے بارے مندوبین اور اسرائیل اور حماس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اس کے مشرقی ساحل کے قریب سمندر کی جانب کم فاصلے تک مار کرنے والے متعدد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے ایک بیان میں کہا کہ یہ میزائل آج صبح دیکھے گئے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے صوبے جینگونگ سے چلائے گئے۔ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 2004 میں صرف 9 سال کی عمر میں کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن گئیں۔ مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس نے انہیں امریکہ میں کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی جب وہ 10 سال کی تھی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں ان کی قابلیت کے اعتراف میں انہیں کئی ایوارڈز اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ عرفہ کریم کو تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔ لاہور میں ایک جدید سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا نام ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ وہ 2012 کو آج ہی کے دن لاہور میں 16 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی پرومو ویڈیو جاری کی ہے جس میں پاکستان کے مایہ ناز سابق فاسٹ بولر اور کپتان وسیم اکرم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی اگلے ماہ کی 19 تاریخ سے شروع ہوگی جس میں ٹاپ کی 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ 19 روزہ ٹورنامنٹ میں کل 15 میچ ہوں گے۔ پرومو ویڈیو میں وسیم اکرم کو ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے علامتی سفید جیکٹ کی نقاب کشائی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں
لیول 2 کوچنگ کورس کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق 9 پاکستانی بین الاقوامی کرکٹر سمیت 30 افراد کو اس میں شریک کیا گیا ہے۔ کورس اتوار کو ختم ہوگا۔ شرکاء کو جدید کوچنگ کی مہارتیں سکھائی جائیں گی، جن میں پاور ہٹنگ کے علاوہ جدید تکنیکی اور ترکیبی پہلو شامل ہیں۔ قومی کرکٹ اکیڈمی کے کوچز کے علاوہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق اور سابق بین الاقوامی کرکٹر ڈاکٹر عمران عباس کورس میں ٹرینر ہیں۔ پاکستان اسٹرائیک فورس تربیتی کیمپ آج لاہور میں شروع ہوا۔ کیمپ کا مقصد ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹرز میں جدید دور کی بیٹنگ اور ہارڈ ہٹنگ کی مہارت پر کام کرنا ہے۔ کیمپ میں 25 کرکٹر شریک ہیں۔ کیمپ 14 سے 30 جنوری تک NCA لاہور میں جاری رہے گا۔ کیمپ کا دوسرا مرحلہ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم ملتان میں 1 سے 28 فروری تک ہوگا۔ سابق انٹرنیشنل کرکٹر عبدالرزاق اس کیمپ کے ہیڈ کوچ ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہمایوں فرحت اور سابق فرسٹ کلاس کھلاڑی کامران ساجد عبدالرزاق کی معاونت کریں گے۔ 3 روزہ سندھ خصوصی گیمز آج کراچی میں شروع ہوئے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر کراچی میں سندھ کے وزیر کھیل سردار محمد بخش خان مہر نے گیمز کا افتتاح کیا۔ خصوصی گیمز میں 1200 سے زیادہ خصوصی بچے ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، فٹ بال اور دوسرے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار محمد بخش خان مہر نے صوبے میں دریائے سندھ پر تھر جیپ ریلی، کیتھر اسپورٹس فیسٹیول اور کھیلوں کے میلے منعقد کرانے کا اعلان کیا۔ تھر میں اسپورٹس فیسٹیول بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے کھیلوں کے کیلنڈر میں سندھ گیمز کے علاوہ بیچ گیمز بھی شامل کی جائیں گی۔ سوات کی مایہ ناز تائیکوانڈو کھلاڑی عائشہ ایاز نے قلعہ بالا حصار پشاور میں فرنٹیو کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ دورے میں انہوں نے IGFC نارتھ میجر جنرل انجم ریاض سے ملاقات کی، جنہوں نے سوات کی عالمی سطح پر شناخت بنانے پر ان کی تعریف کی اور انہیں خصوصی ایوارڈ دیا۔ IGFC نے اس سال سنگاپور میں تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے عائشہ ایاز کی اسپانسرشپ کا اعلان بھی کیا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 574 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,14,804 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 589 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیے گئے، جبکہ کل 521 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج جینیرکو پے کی کمپنی کے سب سے زیادہ 42 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 55 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 339 روپے 7 پیسے اور 339 روپے 68 پیسے۔ یورو 284 روپے 64 پیسے اور 285 روپے 15 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے اور 74 روپے 13 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 17 پیسے اور 76 روپے 30 پیسے اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 76 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 77 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,43,488 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان کے ممتاز کلاسیکی موسیقار اور گلوکار استاد امید علی خان کی 46ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ استاد امید علی خان کا تعلق موسیقی کے مشہور گوالیار گھرانے سے تھا۔ اس گھرانے کا میاں تان سین سے براہ راست نسبی تعلق ہے۔ امید علی خان کے والد استاد پیارے خان اور دادا استاد میران بخش اپنے زمانے کے مشہور گائک تھے۔ استاد امید علی خان نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر پٹیالہ گھرانے کے استاد عاشق علی خان کے شاگرد ہو گئے۔ یہی سبب تھا کہ استاد امید علی خان کی گائکی میں گوالیار اور پٹیالہ دونوں گھرانوں کی امتیازی خصوصیات جمع ہو گئی تھی۔ بڑا امید علی خان نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سندھ میں بسر کیا۔ ان کے شاگردوں میں استاد منظور حسین، فتح علی خان اور حمید علی خان کے نام بہت نمایاں ہیں۔
پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اور نیشنل آرٹ گیلری اسلام آباد کے زیر اہتمام ممتاز پاکستانی خطاط عظیم اقبال کی سربراہی میں خطاطی ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورک شاپ میں فنکاروں اور شائقین خطاطی نے شرکت کی، جنہیں پاکستان کے بہترین خطاط سے خطاطی سیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ عظیم اقبال نے شرکاء کو عربی خطاطی کی انتہائی قدیم طرز خط کوفی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے خطاطی کی براہ راست مشق بھی کی اور شرکاء کو خطاطی کے طریقوں اور فلسفے کے بارے میں جاننے کا موقع دیا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکہ کی اوریگون ہیلتھ اینڈ سائنس یونیورسٹی کے محققین نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح خون کی چھوٹی رگوں کے ارد گرد موجود خصوصی خلیے، جنہیں پیریواسکولر سیل کہا جاتا ہے، ذیابیطس، سرطان اور فائبروسین جیسی دائمی بیماریوں میں خون کی رگوں کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ نئی تحقیق سے ان بیماریوں کے علاج کا نظریہ بدل جائے گا۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا کے محققین نے لوگوں پر ایسے کئی تجربات کیے ہیں جن کا مقصد شناخت کی صلاحیت سے عاری ہونے اور دماغ میں یادداشت سے تعلق رکھنے والے خون کے خلیوں کی کارکردگی میں نقص کا باہمی تعلق معلوم کرنا ہے۔ تازہ ترین تحقیق کے مطابق شناخت کی صلاحیت میں معمولی فرق کا تعلق دماغ کے ٹیمپورل لوبس میں موجود خون کے خلیوں کے ناقص کارکردگی سے ہے، جو یادداشت کا مرکز ہیں۔ نتائج یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جن افراد کے دماغ میں اضافی خلیوں کے جمع ہونے یا نہ ہونے کے آثار ہوں، ان میں ڈائمنشیا کی جگہ جلد تشخیص ہو سکتی ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بالائی علاقوں بشمول خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور اسلام آباد، مری، گلیات وغیرہ میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور جزوی ابرآلود رہا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لے -12، گوپیز -11، استور سکردو -10، گلگت کالام -7، ہنزا -6، بگروٹ کاکول -5، چترال اور دیر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 6، کراچی 11، پشاور 2، کوئٹہ 0، مظفر آباد 2، گلگت -6، سکردو -10، جموں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں صبح رات کے اوقات میں درمیانے سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع۔ اس دوران شمال مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے تعلیم کے شعبے میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے فعال اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ توانائی کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی نے خصوصی اقتصادی زونز اور صنعتی اسٹیٹس کے لیے بجلی کے یکساں نرخ کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرمایہ کی منڈیوں کو چین سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون میں یوان ڈی نومینیٹڈ پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت سے استفادے پر زور دیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان میں چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری آئی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت برطانیہ کے لیے PIA کی پروازیں بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ، مدیر فورن ڈیسک شہزاد غوری، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ عشت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔